اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر پڑھ رہا ہوں۔ سورہ کوثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 15 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 108 نمبر پر ہے، اور سورہ عادیات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ مختصر تشریح اس کی سن لیجئے۔ یعنی نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے، اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر، بے ایمانوں کی طرح کہ ان میں دوسروں کو شریک نہ کریے۔ نہر کے اصل معنی ہے اونٹ کے حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر اسے ذبح کرنا۔ دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گلوں پر چھری پھیری جاتی ہے، اسے ذبح کرنا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں نہر سے مراد مطلق قربانی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں بطور صدقہ خیرات جانور قربان کرنا، حج کے موقع پر، مینا میں، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سب شامل ہے۔ ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع نسل ہو، یعنی اس کی نسل ختم ہو گئی ہو، یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے، یا کوئی اس کا نام لینے والا نہ رہے، نام لیوا نہ رہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی، لڑکے جو ہے وہ مرتے گئے، بچے جو ہے لڑکیاں زندہ رہیں، تو بعض کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ ابتر تو آپ نہیں ہیں، بلکہ تیرے دشمن ہی ہوں گے، ان کی نسل ختم ہوں گی، آپ کی نسل ختم ہونے والی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بھی باقی رکھا، گویا اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد معنوی ہے۔ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں۔ قیامت تک جتنی امت آئے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے، جس کی کثرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فخر کریں گے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت اور احترام سے کیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے بغض اور عناد اور دشمنی رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں، لیکن کسی دل میں ان کا احترام نہیں اور کسی زبان پر ان کا ذکر خیر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساری دنیا میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ساری دنیا میں ماشاءاللہ چل رہی ہے۔ یہ میں نے مختصر تشریح کر دی، لیکن ایک بات اس میں ایک ہدیہ دیتا ہوں۔ فقہاء اور علماء نے لکھا ہے، میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں بھی دیکھ لینا کسی جگہ، کہ سورہ کوثر کے پڑھنے کے فضائل حدیثوں میں، جیسے سورہ اخلاص پڑھنے کے فضائل تو صحیح حدیثوں میں آتے ہیں، آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل صحیح حدیثوں میں آتے ہیں، بھئی سورہ فاتحہ کے فضائل بھی حدیثوں میں آتے ہیں، لیکن سورہ کوثر پڑھنے کے فضائل صحیح حدیثوں میں تو نہیں ملتے۔ لیکن بہت بہت تجربہ ہے علماء کا کہ اگر کوئی 129 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اس کے مال میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا۔ کوثر سے مراد خیر کثیر بھی ہے، اور کوثر سے مراد جو ہے حوض کوثر بھی ہے۔ کوثر سے مراد سب ہیں۔ علماء نے خیر کثیر، امام ابن کثیر نے جو ہے خیر کثیر مراد لیا ہے کہ دنیا میں بھی خیر کثیر اللہ دے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس لیے کبھی کبھار جو ہے اس کے پڑھنے کا بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ نوٹیں بہت آئیں گی اور حلال آئے گی انشاءاللہ، لیکن چونکہ صحیح حدیثی کی بات نہیں ہے اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، آمین
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.